پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج 6 ججز کے خط کے معاملے پر 6 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے. فل کورٹ نہیں بنا, اس کی وجہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیصل صاحب نے بتا دی. انہوں نے کہا کہ 2 ججز اویلیبل نہیں تھے, ایک جج نے ریکیوز کیا ہے, اس وجہ سے فل کورٹ تو نہیں بن سکتا. 6 ججز نے آج کو سنا ہے, سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اور اس میں تمام جو ہائی کورٹس ہیں ان کی جانب سے آئی جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کو پڑھ کے سنایا گیا, اس کا ذکر ہوا اور اس کے بعد پھر متعلقہ اداروں سے جواب مانگ لیا ہے, حکومت سے ریکمنڈیشنز اور جواب دونوں چیزیں مانگی ہیں. اگلی سماعت 7 تاریخ کو ہونے جا رہی ہے. آج کی جو سماعت میں بنیادی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, جو ریمارکس آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ پھر ہم اس پر گفتگو کر سکیں. آج قاضی فیصل صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی اس عدالت پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہے تو وہ بھی مداخلت ہے. چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ مداخلت انٹیلیجنس اداروں, آپ کے ساتھیوں, فیملی, سوشل میڈیا اور کسی بھی طرف سے ہو سکتی ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس بات کی توثیق کی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی ہے, یعنی دونوں کو ایک ہی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے. اطہر من اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں وزیراعظم کے ماتحت ہوتی ہیں, انٹیلیجنس ادارے کچھ کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار وزیراعظم اور ان کی کابینہ ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اندرونی دباؤ ہو یا بیرونی ہمیں اسے دور کرنا ہے, ہمارے پاس موقع ہے کہ اس معاملے کو حل کریں, ہمیں مداخلت کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرنا ہوگی. پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہا, کسی نے مداخلت نہیں کی. جسٹس بابر ستار کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ افسوسناک ہے اور وہ سب کے سامنے ہے. جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کہ ملک میں 3 ایجنسیاں ہیں, یہ کس قانون کے تحت کام کرتی ہیں؟ یہی سوال ویسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی اٹھایا تھا کہ ان کا جاب ڈسکرپشن کیا ہے. چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ جب ہم مانیٹرنگ جج بناتے اور JIT بناتے ہیں تو ہم عدلیہ کی آزادی کو کم کرتے ہیں. قاضی فیصل صاحب نے ریمارکس دیے کہ JIT انسداد دہشت گردی قوانین کے علاوہ کہیں نہیں بن سکتی. چیف جسٹس نے کہا کہ میرے چیف جسٹس بننے کے بعد ایک بھی شکایت میرے رجسٹرار آفس میں نہیں آئی ہے. قاضی فیصل صاحب نے ریمارکس دیے کہ میں اس عدالت کے ماضی کی تاریخ کا ذمہ دار نہیں ہوں. جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ یہ جو تجاویز دی گئی ہیں یہ سب ہائی کورٹس خود کیوں نہیں کرتی, سپریم کورٹ سے اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ جب لوگ پٹری سے ہٹ جائیں تو پھر قانون سازی کی ضرورت پڑ جاتی ہے, حکومت آخر کب قانون سازی کرے گی؟ لیجسلیشن پر آج چیف جسٹس نے بہت زور دیا اور بار بار دیا. چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ بیوروکریسی کو بھی فون آتے ہیں, جو کام نہیں کرتے OSD بنا دیے جاتے ہیں, لیکن جو کام کچھ ایسے بھی ہیں جو دباؤ کا سامنا نہیں کر پاتے اور کام کر دیتے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جب کوئی جج سچ بولتا ہے تو اس کے خلاف ریفرنس دائر ہو جاتا ہے. یہ بات بھی ہوئی کہ کوئی سچ بولتا نہیں ہے اور اگر کوئی بولتا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے ساتھ ہو رہا ہے. جسٹس بابر ستار کے حوالے سے بہت بار بار ذکر ہوا کہ ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کیمپین چل رہی ہے, اس کنسرن پر بہت زیادہ آج بات ہوئی ہے. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں مہربانو قریشی صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ مہربانو, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. راجہ صاحب بہت شکریہ, خوش آمدید, ماہر قانون ہیں. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم نون کے رہنما ہیں. میں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے راجہ عامر عباس صاحب, لیجسلیشن کا بہت ذکر ہوتا رہا, آپ بھی کورٹ روم میں موجود تھے, بار بار بات ہوتی رہی. چیف جسٹس صاحب کے علاوہ شاید میرا خیال ہے کسی اور نے یہ بات نہیں کی, لیکن چیف جسٹس صاحب چاہتے تھے کہ لیجسلیشن ہو, اس پہ جو پاکستان کی ایجنسیاں ہیں ان کے حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے. دیکھیے ایگزیکٹلی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایجنسیز کے حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے. واٹ ہی مینٹ, جو اپیرنٹلی نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو اس میں قانون ہونا چاہیے. لیکن اس کا جواب آیا کہ جی قانون جو ہے ایک جج تو قانون کے تحت ہی کام کر رہا ہے, اوتھ لے کے آتا ہے, آئین کے تحت اوتھ لیتا ہے, اور اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیجسلیشن کیا اس کو روک پائے گی؟ کیا جو بھی قانون سازی آپ کے ہاں تو ابھی بھی قانون ہے, لیکن کیا وہ قانون کے ہوتے ہوئے انہوں نے گنوا دیا؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کچھ کر پائی؟ کیا دیگر ہائی کورٹس کچھ کر پاتے ہیں؟ انہوں نے کہا obviously not. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس چیز کو روکنے کے لیے قانون سازی تو پارلیمنٹ کرتی ہے یا جو بھی ہے, ہم ایز اے سپریم باڈی جو ہے ہم نے ایک فائر وال بنانی ہے, ہم نے تحفظ دینا ہے. لیکن اطہر من اللہ صاحب بار بار اس کی مخالفت کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ اس کی نہ صرف ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا.
آپ کیا سمجھتے ہیں لیجسلیشن کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے لیجسلیشن آپ کیا کریں گے؟ لیجسلیشن کیا آپ کے پاس آرٹیکل 204 نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس کانٹیمپٹ لاز نہیں ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس PPC پاکستان پینل کوڈ کے دفعات نہیں ہے کہ کہیں کورٹ میں مداخلت ہوتی ہے تو ایکشنز لینا چاہیے؟ لیکن یہ نہیں ہو پا رہا. ان سب چیزوں کے باوجود آپ کے چاروں ہائی کورٹس نے مکمل طور پہ آج کی جو پروسیڈنگز ہے اس میں یہ چیز اب اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں رہا کہ دا ایلیمنٹ آف جس کو کہتے ہیں کہ نہ صرف فیئر ہے، انٹرونشن ہے. اور انٹرونشن ہو رہی ہے کن کیسز میں؟ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز جو بنتے ہیں یا جس میں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ڈیسیژن درکار ہوتا ہے، وہاں پہ یہ اس قسم کی انٹرونشن کی نشاندہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی. پشاور ہائی کورٹ نے بڑے کلیئر الفاظ میں لکھ دیا کہ جی ہم سے اپنی من پسند کے ڈیسیژنز پولیٹیکل کیسز میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے. بلوچستان ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، نو بڈی ڈینائڈ. سو دس فیکٹ از اپیرنٹ کہ جی اب یہ چیزیں ہیں. اب جو جسٹس منصور علی شاہ نے بات کی، انہوں نے ایک بڑی پریکٹیکل بات کی. اسد انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایک ایسی چیز بنانی ہے کہ اگر ماضی میں ہوتا رہا یا میرے دور میں نہیں ہوا یا میں ایز اے جج تھا تو مجھے کسی کی ہمت ان کا نو. وی وانٹ کہ جو ادارہ ہے اس کا ایک جو سسٹم ہے وہ ایسی سچویشن میں سامنے آ کے خود بخود کھڑا ہو جائے اور ایک سول جج کو یا ایک ڈسٹرکٹ جج کو یا ہائی کورٹ کے جج کو، بھلے سے وہ کمزور ہے اسٹرانگ ہے، وی ڈونٹ کیئر، لیکن وہ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی یہ چیز کر ہی نہ پائے. بنیادی طور پہ یہ سوال بھی اٹھانا کہ سول جج کے اوپر اگر دباؤ آتا ہے تو کیا سول جج یہ کہہ سکتا ہے؟ وہ تو کہہ ہی نہیں سکتا ان حالات میں. تو اس پر قاضی فیصل صاحب نے کہا تھا کہ اگر وہ نہیں کہہ سکتا تو پھر اس کو اپنی کرسی پر ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اور اس کے علاوہ ایک سوال بڑا امپورٹنٹ یہ بھی مہربانوں اٹھا. آپ تو آج سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں مصروف رہی، لیکن سپریم کورٹ میں جب سماعت ہو رہی تھی اس میں یہ سوال اٹھا کہ منصور صاحب نے کہا کہ اگر آپ کا کوئی بھی جج رپورٹ کرتا ہے چیف جسٹس کو اور چیف جسٹس جو ہے وہ اس پر ایکشن نہیں لیتا تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اس کا میکینزم ہی بننے کی ضرورت. فیئر پوائنٹ، بہت اچھا سوال ہے. بٹ جو کیونکہ راجہ صاحب نے آپ کو ایک سارا لیگل وہ دیا، وکیل ہے، ماہر قانون ہے، وہ بتا سکتے ہیں. میں اس کو ایک لارجر فریم ورک میں ڈالنا چاہتی ہوں. دیکھیے جو سوال ہے کہ کین لیجسلیشن اسٹاپ انٹرفیئرنس، لیجسلیشن سے جو مداخلت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. تو دیکھیے آپ کے سامنے ہم ہر چیز ڈال دیتے ہیں کہ مزید لیجسلیشن کی ضرورت ہے، مگر اس وقت جو لیجسلیشن موجود ہے جیسے کہ الیکشن ایکٹ 2017 اٹھا لیں، قانون بنے ہوئے ہیں، کچھ بڑے اچھے قانون ہیں، اس میں مزید اصلاحات ہمیشہ ہو سکتی ہیں، مگر ان قوانین کی دھجیاں اٹھتے ہم نے دیکھی 2024 میں، رائٹ. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قانون نہیں ہے، کہ قانون سازی ہونی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ قانون پہ عمل کون کرائے گا، اس کو ہم نے یقینی بنانا ہے. اینڈ ایک طریقہ وہ کرنے کا ہے کہ جب آپ کی عدالتیں مضبوط ہوں گی، جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آسما جہانگیر کانفرنس پہ کہا کہ جب ایک روبسٹ، انڈیپینڈنٹ اور مضبوط عدلیہ ہوگی تو باقی انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کریں گی. اور یہ وہ نقطہ ہے جس کو ہم سب کو پکڑنا چاہیے ہے. آپ کو انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ قائم کرنی ہے ملک میں، رائٹ. آپ اور قوانین کی کیوں بات کرتے ہیں؟ ایک سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے اس ملک میں، آپ کے آئین میں. اگر آپ اس کے ہی تابع ہو جائیں تو آدھی آپ کے مسئلے ختم ہو جائیں گے. تو یہ ہم سب نے طے کرنا ہے، اس میں ہم نے اپنی سیاست میں نہیں بٹنا. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، آج بھی میں سن رہی تھی کچھ جماعتوں کے لوگ آتے ہیں ٹیلی ویژن شوز پہ، جب ان 6 ججز کے خط کی بات کرتے ہیں یا جو بابر ستار صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس سب کی ہم بات کرتے ہیں، تو وہ بات کرتے ہیں ہاں جی ہونا چاہیے، مگر ان کی توپوں کا رخ ان ججز پہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو برطرف کر دینا چاہیے، اونس ان پہ ہونا چاہیے ٹو پروو. ایسے نہیں کرنا، کیونکہ آپ پھر ان کو زد و کوب کر رہے ہیں، آپ ان کو ڈرا رہے ہیں، ایک طرف سے دھمکا رہے ہیں کہ خبردار جو سچ بولا، کیونکہ پھر آپ کا کچھ نہیں بچے گا. مگر خوش قسمتی سے یہ جو 6 ججز ہیں ہائی کورٹ کے، یہ سب ان کی اپنی لیگل پریکٹسز بڑی مضبوط تھیں. ان کو آپ نے جج شپ سے ہٹا بھی دیا تو یہ تو زیادہ پیسے کما لیں گے، اس لیے یہ نہ ڈر ہو گئے.
رانا ثانوی صاحب آج اس پر سپریم کورٹ میں بار بار اس کا ذکر ہوا، خاص طور پر جسٹس اطہر بن اللہ صاحب بار بار یہ کہتے رہے، جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی کہا جو کچھ بابر ستار صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ایک مہم جسٹس قاضی فیصل صاحب کے خلاف چلی تھی تو آپ نے اس پر JIT تشکیل دی تھی، اس میں لوگوں کے نام آئے تھے اور مہم چلانے یا ٹویٹس کرنے والوں کے کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے اور اس میں کچھ صحافی بھی شامل کر دیے گئے تھے. تو جب آپ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف چلنے والی مہم پر ایک JIT بنا سکتے ہیں جو کہ بالکل صحیح قدم اٹھایا گیا تھا، اب بابر ستار صاحب کے خلاف چلنے والی مہم کی پر حکومت خاموش کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے تو کمیشن بنایا تھا اسی معاملے کے اوپر کہ وہ تحقیق کرے اور پھر وہ رپورٹ دے. اس کمیشن نے یہ میٹر جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ریفر کر دیا. اور آج جو ڈبیٹ ہوئی ہے، دیکھیں بڑی اچھی باتیں کی کہ پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ لوگ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں ان کا اتنا فوکس نہیں ہوگا، اس چیز پہ زیادہ ہوگا کہ جو ہمارا موقف ہے وہ مان لیا جائے. تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ بھی بات ہوئی کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس کو سوشل میڈیا کے جو پریشرز ہوتے ہیں، جس طرح جسٹسز کا پرسنل ڈیٹا سوشل میڈیا پہ ڈال دیا جاتا ہے، بار ایسوسیشنز کا پریشر، رشتہ داروں کے پریشر سے بھی انڈیپینڈنٹ کرنا، اور یہ جو دیگر اب جو الزامات لگے ہیں اس سے تو ڈیفینیٹلی یہ پوری تحقیق ہی اس کے اوپر ہو رہی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو پروپوزل تھے ان کو پبلک کرنے کا بھی کہا کہ جب یہ ہیئرنگ پبلک ہے تو وہ بھی کیا جائے. تو ہم اس ساری پروسیڈنگ کے ساتھ ہیں. دیکھیں بڑی اچھی بات ہے کہ یہ لازم ہے کہ حکومت اس کو سپورٹ کرے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو بھی سپورٹ کرے. تو جو بھی اس کا آؤٹ کم آئے گا گورنمنٹ آف پاکستان اس کو سپورٹ کرے گی. اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو کردار تھا، جو رول تھا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اندر، اگر ہم سپریم کورٹ کی بات کریں تو وہاں جو ایک فرد واحد تھا، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو بل تھا جس میں فرد واحد کے پاس ساری پاور تھی کہ وہ سو موٹو لے، اور پھر اس میں انفلوئنس کا تاثر جو ہے یا عنصر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اگر ایک ہی آدمی نے فیصلہ کرنا اور وہ انفلوئنسڈ ہو کسی بھی وجہ سے. تو ہم نے تو اس کو مائل کیا، اس کو میلو کیا، اور ہم نے کمیٹی فارمیشن کر دی 184(3) ہو، سو موٹو ہو، یا بینچ فارمیشن اگر ہے اور ایک ہی بندہ ہے اور وہ انفلوئنس ہو جائے تو پھر یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو اس کے اندر بھی ہم نے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر لا کو امینڈ کیا. بالکل صحیح. رانا صاحب آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جسٹس بابر ستار کے خلاف چلنے والی اس مہم پر حکومت خاموش کیوں ہے؟ حکومت اس کو کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟ اور اس میں الزام تو یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کیمپین کر رہے ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے ان کو نون لیگ کی لیڈرشپ فالو کرتی ہے ان میں سے بیشتر اکاؤنٹس کو، اور ان کا تعلق وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کا تعلق نون لیگ کے ساتھ ہے. تو اس پر حکومت خاموش کیوں ہے؟ نہیں، بات یہ ہم خاموش کہاں ہیں اسد، ہم نے تو کمیشن قائم کر دیا تھا نا. انہی جو یہ رپورٹس تھیں، جو یہ جو خطوط یہ تو بات کی بات ہے نا، کمیشن پہلے بن چکا تھا، وہ کہانی تو پرانی ہو گئی. یہ کیمپین تو پچھلے 4-5 دن میں چلی ہے جیسے بابر ستار کے خلاف. دیکھیں میری بات سنیں نا، اب جب ایک میٹر جو ہے وہ سپریم کورٹ اس کو سن رہا ہے تو میرے خیال سے اب اس کے اوپر اب کمیشن بنا دیا جائے. اب تو یہ سارا چیز انڈر ڈسکشن ہے نا، اٹ از سب جوڈس ہے، کورٹ کے اندر چل رہے ہیں معاملات. تو اب تو جہاں ہمارا رول تھا ہم نے بغیر وقت ضائع کیے ہم نے کمیشن فارم کیا، اور پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ آئی کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ہم فلی انڈورس کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ہم کھڑے، اور انہوں نے کمیشن قائم کر دیا. اور وہ ہماری طرف سے انڈیپینڈنٹ کمیشن تھا. آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جس طرح کی ٹرولنگ ان کی ہوئی، وہ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے کہ میں جوڈیشری کو دے دیتا ہوں معاملہ. تو ہم نے تو اپنا رول ادا کیا. ٹھیک ہے، بالکل چلیں، صحیح ہے. اس میں راجہ عامر عباس صاحب ایک سوال یہ بھی اٹھا جس کا میں ذکر بھی کر رہا تھا کہ اگر ایک جج، سول جج یا سیشن جج اپنے ہائی کورٹ کے جج کو، اب چیف جسٹس کو شکایت کرتا ہے کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور چیف جسٹس کوئی ایکشن نہیں لیتا، تو اس پر کیا ہونا چاہیے؟ یہ سوال اٹھا ہے. آپ کے خیال میں اس سوال کے اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کیا جواب وہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا کسی سزا کے تعین کی بات ہو رہی ہے، یا چیف جسٹس کے ایسے چیف جسٹس کے مس کانٹیکٹ پر سوال اٹھنے کی بات ہو رہی ہے؟ اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ دیکھیے اسد، ایک تو ابھی جو آپ کا سوال تھا رانا صاحب نے آپ نے کیا کہ جی حکومت کیوں خاموش ہے، جسٹس
बाबर सत्तार साहब का जो इशू है, और उसमें खाली ट्रोलिंग नहीं हो रही, हिज पर्सनल डाटा जो उनकी फैमिली का है विच इज ओनली अवेलेबल विद द गवर्नमेंट, ये बात हुई आज, आप यू वर ऑल्सो देयर और सुप्रीम कोर्ट में, कि जिसको महासिवाय जो स्टेट के पास अदारे हैं हमारे वो रिलीज कर सकते हैं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास वो डाटा मौजूद है, ना किसी के पास उनके पासपोर्ट की या ट्रैवलिंग हिस्ट्री मौजूद है, तो ये कहाँ से आ रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल। अब यही इस पूरे केस में इशू ये हो रहा है कि जी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई कि ये तमाम जो एजेंसीज हैं ये किसके कंट्रोल में हैं, ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में है। एंड इफ़ यू अगेन गो बैक टू द एग्जीक्यूटिव और उनको कहें कि जी आप, अब यही जो आपका सवाल है कि जी अगर सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लिखता है और उस पर चीफ जस्टिस अमल दरामद नहीं करता, उसको दबा के बैठ जाता है, तो ये बात जस्टिस मंसूर अली शाह फोकस कर रहे हैं कि ओनली वी कैन डेवलप अ मैकेनिज्म, वो कोई और नहीं कर सकता, ये हम तो करें, हम भी अगर नहीं करेंगे। उन्होंने इस प्रोसीडिंग्स को कहा है कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। और एज ए लॉ स्टूडेंट आई बिलीव कि ये जिस स्टेज पे हम आ गए हैं, अब इस दलदल में इसके बाद मजीद नीचे जाने की जगह नहीं है, इधर हम कोलैप्स करके ख़त्म हो जाएंगे या इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए हम एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करते हैं कि जिसमें ये चीज़ें चेक हो जाएं, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम इसको चेक करे, ना कि जी किसी एक दौर में एक चीफ जस्टिस दबा के बैठ गया। अभी बड़ी बात है कि जी 5 साल केस नहीं लगा, यस, अब ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जी जो पेंडिंग केसेस हैं या जो अर्जेंट नवीयत के केसेस हैं वो क्यों नहीं लग पाते, क्यों नहीं वो रिव्यूज 4 साल लगे, या अभी भी कुछ ऐसे केसेस हैं जो नहीं लग पा रहे। एक राय साहब चलें, ये मौजूद शायद दूसरा होगा, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, आज चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी बार बार कहा, इसीलिए मैंने ये बात कि माजी में जी सिलेक्शन होती थी कि कौन सा केस लगना है कौन सा नहीं लगना, लेकिन अभी मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के होते हुए एक उनके पास केस जाता है 11 जनवरी को बल्ले के निशान का, 13 जनवरी को उसका फैसला भी आ जाता है, 1 अप्रैल को एक दरखास्त जाती है कि पेशावर में जो मखसूस नशस्तें हैं उसके मामले पर, आज तक वो केस महीना हो गया फिक्स ही नहीं हुआ। तो ये अभी भी तो यही हो रहा है कि कोई केस लगता है कोई केस नहीं लगता। लेकिन इसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सिर्फ चीफ जस्टिस की तो नहीं है, नाउ इट्स अ कमेटी, वो कमेटी में 3 जजेस बैठे हुए हैं, बाकी जजेस भी हैं, वो इसका क्या जवाब देते हैं, या वो ये कहते हैं कि जी हम तो इसको लगाना चाह रहे हैं लेकिन ये लग नहीं रहा। यानी आप ये कहने अगर चीफ जस्टिस केस को लगाना चाहते हैं और कमेटी जो है वो बाकी दोनों जजेस अगर नहीं मानते तो केस नहीं लगेगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मेजोरिटी का व्यू होता है, 2 कहें, लेकिन ये लगनी चाहिए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये हम एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें कि जिसमें ये चीजें तो अलहदा हैं, लेकिन जो असल इशू ये है कि ये जो इंटरवेंशन चारों आपके जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने बड़े लाउड एंड क्लियर, और खासकर उन्होंने एक वर्ड यूज किया जो रिपीट हुआ कोर्ट में बेंच की जानिब से कि इट्स एन ओपन सीक्रेट नाउ। अब ये जब ओपन सीक्रेट है, व्हाट इज द ओपन सीक्रेट? इंटरवेंशन बाय द डिफरेंट एजेंसीज। अगर ये ओपन सीक्रेट है तो क्या हमने इसको दोबारा ये कोशिश करनी है कि ये ओपन सीक्रेट तो है लेकिन लेट्स पुट इट अंडर द कार्पेट, इसको हम रख देते हैं, हम फिर देखेंगे जैसे स्टेटस को चल रहा है इसको चलने दें, पीछे भी अगर ये 75 साल की यही हिस्ट्री है तो ये आगे भी ये 75 साल का ही तमाम मलबा है कि जिसकी वजह से अब यहाँ आए हैं। एंड आई टोटली बिलीव कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो ये बात की है कि ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर इसको मिस कर दिया गया, ट्रस्ट मी एज ए लॉ स्टूडेंट मैं ये समझता हूं कि एज लॉयर्स हम सबको तो पहले दिन ही पता लग जाता है कि जब फाइल टेकअप होती है कि जी ये इसमें से ये जो धुआं सा उठता है ये कहां से उठता है और क्या हो रहा है, तो दिस मस्ट एंड। चलिए एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो मिसकॉन्डक्ट की भी आज बात हुई है कि क्या जो 6 जजेस ने खत लिखा था ये मिसकॉन्डक्ट था, और फिर मंसूर अली शाह साहब ने इस पर सवाल उठाया कि फिर सारी हाई कोर्ट से अगर शिकायत कर रही हैं तो क्या सब मिसकॉन्डक्ट कर रहे हैं? लेकिन अटॉर्नी जनरल ने आजम तारड़ साहब के इस बयान को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह गलत था। इस पर भी बात करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।
دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مہربانو قریشی صاحبہ یہ بتائیے کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کچھ کیسز وقت پہ لگ جاتے ہیں, کچھ کیسز لیٹ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ایک درخواست کی ہوئی ہے, 1 اپریل کو یہ درخواست گئی تھی کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل آپ نے کی ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی اے کو ملنی چاہیے اور ان کو نہیں ملنی چاہیے. وہ درخواست ابھی تک فکس نہیں ہوئی. تو آپ کی لیگل ٹیم کو دروازہ دوبارہ کھٹکھٹانا نہیں چاہیے تھا؟ آپ کی لیگل ٹیم کہاں سو رہی ہے؟ اگر آپ یہ نقطہ نہ اٹھاتے تو میں بالکل اسی طرف جا رہی تھی کہ اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے. یہ جو سلیکٹیولی کیسز ٹیک اپ ہو رہے ہیں, کچھ ارجنٹ میں اور کچھ میں جہاں پہ ارجنسی ہے. اب دیکھیے اسی کی وجہ سے آپ کا کے پی میں سیشن رکا ہوا ہے, اور بالکل ٹھیک جائز نقطے پہ. آپ پہلے ہمیں انصاف تو دیں اس کے اوپر. پہلے آپ نے سنی اتحاد کونسل کا جو وجود ہے اسی کو تسلیم نہیں کیا. اب شکر ہے دیر آئے درست آئے, وہ تو آپ نے تسلیم کر لیا. اب پہلے کہتے تھے کہ سنی اتحاد کونسل کے سیٹ پہ کوئی ٹکٹ پہ کوئی جیتا نہیں. اب تو آ گئے فیصل امین گنڈا پور صاحب نیشنل اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل پہ جیتے اور جنرل الیکشن میں. ٹھیک, تو اب سارے جو ان کے تحفظات تھے وہ دور ہو گئے, انہوں نے مان بھی لیا. تو اب میرے خیال میں فیصل امین گنڈا پور صاحب تو جنرل الیکشن پہ نہیں آئے. جنرل الیکشن پہ آئے, وہ تو بائی الیکشن پہ آئے. نہیں بائی الیکشن نہیں, اس پہ ڈیلے تھا نا, ان کی سیٹ پہ ڈیسیجن کا وہ مسئلہ تھا آئی تھنک. نہیں, وہ آپ کا جو باجوڑ والا ایشو تھا وہ اگر آپ جیت جاتے تو پھر آپ جنرل سیٹ پہ آتے. نہیں, آئی تھنک ان کا بھی ہے that he is on an SIC seat in the National Assembly now, and اس کے اوپر آپ کا بالکل سب بحال ہوتا ہے. اینڈ بالکل سپریم کورٹ کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. ٹو بی فیئر جو ہماری لیگل ٹیم ہے, ہماری لیگل ٹیم کون سا کوئی وہ آرام سے بیٹھی ہے. کون سی لیگل ٹیم ہے, کون ہے اس میں؟ اتنے وکیل ہیں, کیونکہ اتنے ایک بندے کے اوپر کوئی 50 منیمم تو 50 کیس ہے نا. اگر 50 کیس آپ پہ ہے نہیں, ہم آپ کو سیریسلی نہیں لیتے. پریشر کر رہے ہوتے ہیں روز اتنے بہت, پریس کانفرنس میں نظر آتے ہیں, عدالت میں نظر نہیں آتے. نہیں, ہمارے پروفیشنل وکیل بھی ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, سلمان صفدر صاحب ہیں, بالکل صحیح ہے, لطیف کھوسا صاحب ہیں. لیکن آج حامد خان صاحب ایسے سپریم کورٹ آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے نہیں آیا, میں تو بار ایسوسیشن سے. جی, وہ ان کا اپنا ایک سوچ ہے, سٹائل ہے کام کرنے کا, ان کی عزت کرتے ہیں. بہت سینئر ہے, میں بہت جونیئر ہوں. میں آپ کا ایکسپریشن بہرحال بہت دلچسپ تھا جو بھی آپ نے اس پر کامنٹ کیا. لیکن مس کانڈکٹ کی جو بات ہوئی ہے رانا احسان افضل صاحب, وہ یہ ہے کہ آج چونکہ ایک آپ کو یاد ہوگا جو کمیشن اناؤنس کیا گیا تھا اس پر پریس کانفرنس ہوئی تھی, اس میں اٹارنی جنرل بیٹھے تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ساتھ, لا منسٹر کے ساتھ, اور اس میں جب ان سے سوال ہوا تھا کہ کیا یہ مس کانڈکٹ ہوا ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کا تعین کمیشن کے سپورٹ ہم کر رہے ہیں کہ کمیشن اس کا تعین کرے گا کہ مس کانڈکٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. یعنی مس کانڈکٹ کے ہونے کو بھی موضوع بنایا گیا تھا. تو اس پر آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جب سوال کیا کہ یہ کیا بات آپ کر رہے تھے اور آپ نے کیوں اس کو مس کانڈکٹ کا کہا, اور آج تو ساری ہائی کورٹ شکایت کر رہی ہیں, تو کیا پھر سارے مس کانڈکٹ کر رہے ہیں؟ تو اس پر جو ہے وہ اٹارنی جنرل ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ بات ہوئی ہے, جس نے بھی کی ہے میں اس کے خلاف ہوں. تو یہ مس کانڈکٹ کا سوال تو پھر ختم ہو گیا نا. آپ یہ دیکھیں, بات یہ تب بھی جو وہ پریس کانفرنس تھی اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مس کانڈکٹ ہوا ہے اور اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے. انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کا فیصلہ بھی کمیشن کرے گا. اور ابھی بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہوا ہے تو وہ اب یہ سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی, یہ جو 6 ممبر بینچ ہے وہ فیصلہ کرے گا. تو یہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہوا ہے. اگر ہوا ہے تو اس کے اندر تو کوئی اتنا کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل بات یہ ہے کہ جس نوعیت کے الزامات تھے وہ بڑے سنگین تھے, اور اگر وہ آپ سمجھتے ہیں نا آج تو پھر یہ پوائنٹ کلیئر ہو جاتا نا سر, یہ پوائنٹ تو ویسے کلیئر ہو جاتا نا کہ مس کانڈکٹ نہیں ہوا. ججز نے شکایت کی, ان پر دباؤ ہے, تو انہوں نے کوئی مس کانڈکٹ نہیں کیا خط لکھ کے. دیکھیں یہ تو بالکل ایک جو جسٹس ہیں ان کا موقف اس کے اوپر آ گیا ہے. باقی جسٹسز نے اپنا موقف اس معاملے کے اوپر نہیں دیا, لیکن یہ تو اب جو فیصلہ ہے یہ تو جو 6 ممبر بینچ ہے اس کے اوپر ہے. بالکل صحیح ہے. چلیے سر, اب ایک چیز کی طرف میں اب ایک اور موضوع کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں, اور وہ مہربانو صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ الیکشن کمیشن نے آج پھر سماعت ہوئی ہے, نوٹس کیا ہوا تھا پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے. تیسری مرتبہ آپ کے الیکشنز پر سوال اٹھا ہے, آپ کے الیکشنز ٹھیک نہیں ہو رہے. ایک مرتبہ آپ تھوڑی سی کوشش کر کے اپنے الیکشن ٹھیک کرا کیوں نہیں لیتے؟ اس پہ میں جواب دیتی ہوں, مگر سب سے زیادہ جو حیرت مجھے جس بات پہ ہوتی ہے نا, کون سوال اٹھا رہا ہے ہمارے الیکشنز پہ. ایک ایسا ادارہ
جس کے اپنے جو انہوں نے خود الیکشنز کرائے پورے ملک کے اندر، اس کے اوپر کتنے تحفظات کا لوگوں نے اظہار کیا. انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں، فافن ہے. سوال وہ نہیں اٹھا رہے، سوال تو اکبر اس بابر یا نہیں، وہ ہمارے کی بات کریں. میں کہہ رہی ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو خود الیکشنز کروائے ملک کے اندر، اس میں کتنی ریگولیرٹیز ہیں، اس پہ تو کچھ نہیں، ان کے کان پہ جوں نہیں رنگی. وہاں پہ تو وہ کچھ دیکھنے کو تیار نہیں ہے. ای سی پی میں ہماری جو درخواستیں ہیں، اس کی جو 60 ڈے جورسڈکشن تھی وہ ختم ہو گئی، ابھی تک آرڈر نہیں آئے. اب ہم ٹرائیبیونلز کی طرف ہمیں دھکیل دیا گیا ہے، وہاں پہ بھی ایڑیاں جو ہے وہ گھسیٹ رہے ہیں. تو اٹس ویری انٹرسٹنگ، مطلب اٹس ویری رچ کمنگ فرام دا ای سی پی. ہم نے جو استعفیٰ تیسری مرتبہ انتخاب کرائے ہیں اپنے انٹرا پارٹی، وہ جو سپریم کورٹ کی تجاویز تھیں، جو الیکشن کمیشن کی طرف سے اعتراضات اور تجاویز تھیں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ساری ریکوائرمنٹس پوری کی ہیں. آپ کے سامنے ہے، صرف 2 مہینے، آلموسٹ 2 مہینے ان کے پاس وہ ہمارے دستاویزات سب کچھ پڑا رہا. انہوں نے اس وقت کوئی objection نہیں ریز کیا، اس کے اوپر ہمیں کوئی انہوں نے لکھ کر نہیں بھیجا کہ ہمیں یہ سوال ہے. اب بالکل 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں، ڈیلے ٹیکٹکس ہیں صرف. اب اپیرنٹلی ہمیں بتایا جائے گا کہ کیا تحفظات ہیں یا کیا objection ہے. اور جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق جب آپ سنیں گے کہ وہ objection کیا ہے تو کیا اٹھائے گئے، کیونکہ آج تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے، پی ٹی آئی کی وکلاء نے مانگا ہے کہ جی ہمیں بتا دیں اعتراضات کیا ہیں، تو پھر یہ آرڈر کیا گیا کہ ان کو اعتراضات بتائے جائیں. ابھی بتائے جائیں گے، مگر obviously کنفرم بات نہیں. آپ کے پاس سورسز سے خبر ہے؟ میں بتا نہیں سکتی، آف دا ریکارڈ ہے، میں I can't repeat it. بٹ جب آپ سنیں گے نا تو آپ بھی ہنسیں گے، کیونکہ آپ کہیں گے کہ اب اور کیا بچا تھا. اور اگر اتنی جو کہہ رہے ہیں نا، آپ بتائیں گے نہیں تو ہم کیسے ہنسیں گے؟ آپ کو پتا چلے گا نا. جب ہمیں پتا چلے گا آفیشلی، آپ کو بھی پتا چلے گا، ہم سب اکٹھے ہی ہنسیں گے. ٹھیک ہے. اس فائن ٹوتھ کوم کے ساتھ اگر پاکستان کی باقی جماعتیں جو 150 سے زائد ہیں، ان کے الیکشنز کو بھی اگر دیکھنا شروع کر دے ای سی پی، تو پاکستان میں کوئی جماعت ہی نہیں بچے گی. باقیوں کے الیکشن، شاید ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم پرچیوں پہ الیکشن نہیں کر رہے. ہم بھی پرچی پہ کرا لیتے ہیں، کیونکہ اس کو تو یہ تسلیم کرتے ہیں. ہم بھی تاحیات اپنے چیئرمین، وائس چیئرمین، اس طرح کے سارے عہدے جو ہے بانٹ دیتے ہیں، اور ایک خاندان کے اندر ہی بانٹ دیتے ہیں. شاید وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ٹھیک لگے. صحیح ہے. اس میں ویسے الیکشن کمیشن خود بھی یہ نقطہ اٹھاتا ہے کہ جب آپ نے اپنا ایک الیکشن کرایا ہے تو اس میں آپ کو 7 دن کے اندر اس کا رزلٹ جمع کرانا ہے. اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرانے ہیں، اور اگر آپ 7 دن کے اندر جمع نہیں کرائیں گے تو آپ کے الیکشن تسلیم نہیں کیے جائیں گے. لیکن اس کے بعد پھر خود الیکشن کمیشن کے اوپر بھی ایک قدغن ہے کہ وہ کتنے دن میں اس کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ پبلش کرتا ہے. 15 دن میں. تو 15 دن گزر جانے کے کئی ہفتوں تک بھی الیکشن کمیشن اس کا کوئی جواب نہیں دیتا. تو کیا خود الیکشن کمیشن بھی کوئی وائلیشن کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن وائلیشن نہیں کر رہا ہوتا، وہ مولڈ کر دیتا ہے. یہ ایک موم کی ناک بنا کے رکھ دیے انہوں نے، اس طرف مولڈ کر دو تو ٹھیک ہے، ایسے موڑ دو تو غلط ہے. لیکن جو پی ٹی آئی کا جو شروع میں الیکشن کمیشن کا جو پہلا ڈیسیژن آیا تھا، جس میں کہا تھا انہوں نے، جس کو چیلنج کیا اور اس کو پرسو نہیں کر پائے کہ یہ اس کا ڈیسیژن ہی غلط ہے، کہ یہ ہمیں آرڈر کر رہا ہے کہ جی الیکشنز آپ کے اوریجنل جو سے اگست کے تھے وہ درست نہیں ہے. بٹ دیر آر سو مینی. لیکن ایشو الیکشن کمیشن کے پاس کیا ہے اس وقت کہ جی پی ٹی آئی، اب دیکھیں نا، یہ جو آئین میں آرٹیکل 25 ہے یا یہ جو چیزیں ہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سپریم کورٹ میں اگر جاتی ہیں اور نہیں لگتی، تو پھر ہم نے تو دیکھا ماضی میں الیکشن کمیشن کے سامنے بہت سے احتجاج ہوئے. تو ایجیٹیشن کس چیز کا ہوتا ہے؟ ایجیٹیشن دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، امریکن یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. ایجیٹیشن مینس کہ آپ ریکارڈ پہ چیزیں لا رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز اکارڈنگ ٹو لا نہیں ہو رہی، یا کوئی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، یا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں یا جو باقی اس ملک کے سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق نہیں. لیکن ہر پیشی پہ خاموشی سے پھر آپ الیکشن کمیشن میں جب ان کی ٹیم ہوتی ہے تو وہ ایسے خاموشی سے، اور وہ مطلب آپ نے تو خالی ایک کلائنٹ کا کیس نہیں لڑ رہے، ان کے وکلا میں سے تو ان کے اپنے پارٹی کے عہدے داران ہیں. تو آپ ایگریسولی اس کو دیکھیں. لیکن کیا جی وہ کانٹینٹ مل جائے گی تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا؟ بھائی کیوں گھبراتے ہیں؟ سیاستدان تو ان چیزوں سے نہیں گھبراتے ہیں. چلیے ایک چھوٹا سا میں بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو ایک تو یہ گندم کا ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے، اور اس میں اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ نگران حکومت امپورٹ کر کے چلی گئی،
اور اس میں ایک فگر پی ٹی آئی کے ایک رہنما اون عباس صاحب کی طرف سے بھی آیا. وہ کہتے ہیں ایک شخص نے 85 ارب روپے کا منافع کما لیا یا مال بنا لیا. یہ الزام وہ لگا رہے ہیں, پتہ نہیں کس شخص پہ لگا رہے ہیں لیکن الزام لگ رہا ہے. اب اس معاملے میں ایک چیز دونوں جماعتیں ذمہ داری تو فکس کر رہی ہیں نگران حکومت کے اوپر, حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کسانوں کا معاملہ, رانا احسان افضل صاحب آپ سے میں شروع کرتا ہوں. یہ نگران حکومت پر الزام لگایا جا رہا ہے. احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جی گندم موجود تھی, بمپر کراپ آ رہی تھی, اس کے باوجود امپورٹ کی گئی. پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے, پی ٹی آئی کے انفیکٹ اون عباس بپی صاحب نے کہا ہے کہ 85 ارب روپے کوئی شخص, ایک شخص کھا گیا. یہ کون 85 ارب روپے کھا گیا ہے اور اس پر حکومت اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اور پھر یہ کسانوں کا جو اب معاملہ اب ہمارے سامنے آ چکا ہے, اس کو بہرحال ڈیل تو حکومت نہیں کرنا ہے, بجائے اس کے کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جائے اور ان کے گھروں پر چھاپے مارے جائیں کسانوں کے گھروں پر. اس معاملے کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا؟ سب سے پہلے تو نگران حکومت کے دوران انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو گندم کی قیمت تھی وہ کم تھی اور پاکستان میں زیادہ تھی. تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا غالباً ای سی سی کے پلیٹ فارم سے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو اجازت دے دی جائے کہ وہ گندم جو ہے وہ خود ہی امپورٹ کرے اور پھر اپنے اون پہ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر اس کو سیل کرتے. اور بالکل تب اسی طریقے سے گندم جو تھی وہ موجود تھی, لیکن یہ دیکھا گیا کہ انٹرنیشنلی جب سستی گندم آئے گی اور یہاں سپلائی بڑھے گی تو شاید گندم کے جو قیمتیں ہیں وہ لوکلی کم ہو جائیں گی. اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو ان سارے معاملات کو باریکی سے دیکھے گی اور دیکھے گی کہ یہ کیوں ضرورت آئی پیش کہ آپ گندم کو امپورٹ کریں, ایون دو وہ سستی تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, لیکن پھر بھی یہ اجازت کیوں دی گئی اس نظریے سے کہ یہاں پاکستان میں گندم کی قلت نہیں تھی. تو یہ ایک تو تحقیقی یہ کمیٹی تحقیق کر کے اپنی ریکمنڈیشن جو ہیں وہ جلد میرے خیال سے چند دنوں کے اندر پرائم منسٹر کو پیش کر دیں گی. باقی دیکھیں بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ گندم اضافی ہے اور آلریڈی گندم موجود ہے, تو پھر یہ پنجاب حکومت نے گندم جو ہے وہ ابھی تک جو ریٹ انہوں نے اناؤنس کیا اس پہ خریداری شروع کی. تو اس کے اندر ایک بیلنس ہے جو پنجاب حکومت کو کریٹ کرنا پڑے گا. ایک طرف اس سے آٹا اوور آل 25 کروڑ عوام کے لیے سستا ہو رہا ہے اور ایک انفلیشن میں کمی آ رہی ہے, لیکن دوسری طرف آپ کے جو کسان ہیں ان کو نقصان نہ ہو. تو ان چیزوں کا بیلنس بالکل ہونا چاہیے ہے. پنجاب حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسانوں کے ساتھ انگیج کریں, اور جو میرے پاس اب مکمل ڈیٹیل تو نہیں ہے لیکن یہ پتا ہے کہ وہ انگیج کر رہے ہیں. مختلف جو ایسوسیشنز ہیں کسانوں کی ان کے ساتھ گندم سے ریلیٹڈ, اور بالکل اس مسئلے کا میں ٹھیک ہے, ہائی ہینڈڈنس نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے. مہربانو صاحبہ, مگر اگر کوئی نگران حکومت یہ کر کے چلی گئی تو یہ حکومت تو لاچار تھی, پھر یہ کیا کر سکتی تھی؟ گندم ان کے پاس آلریڈی موجود ہے, وہ نہیں تو نہیں خرید سکتے کسانوں سے. بالکل ان کو معلوم تھا کہ گندم ہم نے امپورٹ کی ہوئی ہے, سب کو معلوم تھا کہ اس سال ماشاءاللہ سے ہمارا بمپر کراپ ہونے جا رہا ہے, تو یہ سب کو معلوم تھا. اس میں تھوڑی سی فورسائٹ کی ضرورت تھی. اگر تب ہم, اینڈ دس از اے لارجر ایشو جس پہ میں آتی ہوں, تب پنجاب حکومت کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پری میچورلی اناؤنس مت کرتے کہ وہ اپنا جو اٹھائیں گے گندم مارکیٹ سے آدھا اٹھائیں گے پچھلے سال کے بنسبت. ان کو یہ کرنا چاہیے تھا سب سے پہلے کہ ایک میکنزم ڈیولپ کرتے کہ کس طرح وہ اپنے کسان کو مدد کریں گے ایکسپورٹ کرنے میں. ہم روز رو رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے, کس طرح ہم اپنا ریونیو بڑھائیں, تو آپ کے پاس ایک بڑا خوبصورت موقع تھا. اب دس گوز ٹو دا لارجر پوائنٹ. یہ جو کمیٹیاں بن رہی ہیں, ہمیں کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنا ریکیلیبریٹ کرنا ہے ایٹیٹیوڈ. ہمیں ضرورت ہے ڈی ریگولیشن کی. حکومت کیوں سیٹ کر رہی ہے قیمت, کس پہ گندم خریدنی ہے, کتنے پہ آٹا بکنا ہے, آپ ڈی ریگولیٹ کریں, آپ میکنزم بنائیں کہ آپ کا کسان جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکے. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز زیادہ ہیں, آپ گندم باہر بیچیں گے, ٹھیک ہے, مارکیٹ فورسز جو ہے نا, فری مارکیٹ جو ہے, the market will regulate itself, اور وہ کریکشنز خود کریں. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے فارمولے پہ آپ کہہ رہے ہیں. بالکل, حکومت کو نہیں انٹروین کرنے کی ضرورت. جب ہم یہ سب کر لیں گے نا, تو یہ جو ہم کریٹ کرتے ہیں پرابلمز ود ان دا سسٹم انٹرونشنز کی وجہ سے,
وہ ختم ہو جائیں گی. بیسک ایشو یہ ہے. اب یو ڈونٹ نیڈ اے کمیٹی. دس از ناٹ راکٹ سائنس, دس از بیسک اکنامکس. ٹھیک ہے, مگر ایسا صاحب کیا یہ نیب کا ایک اور کیس آ رہا ہے 85 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تو بنے گا. دیکھیے اس پورے میں جو فیسکو ہوا ہے اس میں فائدہ کس کو ہوا ہے؟ بڑا سمپل سا میتھمیٹکس کا کوسچن ہے. اس مافیا کو, ٹھیک ہے, نقصان کس کا ہوا ہے؟ ایک عام غریب کسان کا. بالکل. فیصلہ کس نے کیا؟ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کی جب حکومت تھی بڑی جلدی میں قانون سازی ہوئی کہ جی جو اختیارات نگراں حکومت کے ہیں وہ پالیسی میکنگ بھی کر سکتے ہیں, جو کہ آئین کے ہی متضاد ایک امینڈمنٹ کر دی گئی. کریکٹ. پھر یہ نیب کی امینڈمنٹ کر دی گئی اسی دور میں کہ جی ای سی سی کے سی سی کے کیبنٹ کے ان ڈیسیژنس پہ تو کرپشن کا آفینس ہی نہیں بنتا, بھلے سے اس میں سبسڈی دے دی جائے اربوں کی, بھلے سے فرٹیلائزر کی ایکسپورٹ کی امپورٹ کی اجازت دے دی جائے. یہ تمام چیزیں کون کر رہا تھا؟ یہ وہی مافیا کر رہا تھا, کرتا رہا ہے, اب بھی وہ پرویل کرے گا. اور بیچارہ کسان غریب آدمی وہ سفر کر رہا ہے اور کرے گا. گندم اگر پڑی رہے گی, کمیٹی کتنی جلدی, کیا گارنٹی ہے کہ وہ گندم کی کراپس جو سی ہے اور وہ گندم خراب نہیں ہوگی؟ کب تک یہ ڈیسیژن ہو جائے گا؟ آپ پوچھ لیجئے کہ جی کوئی آپ ٹائم فریم دیتے ہیں کہ 2 یا 4 یا 5 دنوں میں یا 6 دنوں میں موسم آپ کے سامنے وہ گندم تمام اٹھا لی جائے گی. جب نہیں اٹھا رہے تو کیا ہوگا؟ اس کا کیا کسی کی پور ریسپانسبلٹی فکس ہوگی؟ اور راجہ صاحب جب یہ نہیں ہوگا, اب کسان کو پیسہ نہیں ملے گا, اس کی جو ان پٹ کاسٹ ہے یوریا کی, ڈی اے پی کی, بجلی کی, اس نے ٹیوب ویل چلانا ہے, اس کے ڈیزل کی, اس نے ٹریکٹر ہل چلانا ہے, وہ سب بڑھ گئی. ٹھیک ہے, اس کو قیمت نہیں ملی, اس نے اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے. اب جب when he doesn't break even تو کیا ہوئے گا؟ اس کے پاس سیڈ منی نہیں ہوئے گا اگلے سال کے لیے. اگلے سال آپ کو چارہ اگائے گا, وہ ضرور وہ اگلے سال آپ کو شارٹیج ہوئے گی. یہی تو مسئلہ ہے. بالکل صحیح ہے. رانا صاحب آخر میں ذرا ایک اور ایشو کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں, وہ مذاکرات کا ہے. نون لیگ بار بار کہہ رہی ہے, حکومت بار بار کہہ رہی ہے پی ٹی آئی آئیں, مذاکرات کریں, بات چیت کریں, ہم ہاتھ بڑھا رہے ہیں, آپ ہمارا ہاتھ تھام لیں. مذاکرات کا امکان روشن ہو رہا ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے حکومت کی تو یہ خیال نہیں بلکہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول کو ٹھنڈا کرے اور ریچ آؤٹ کرے اپوزیشن کو کہ وہ جو ہے وہ ٹاکنگ ٹیبل پہ ہے. اب ٹاکنگ ٹیبل کیا ہے؟ ٹاکنگ ٹیبل پارلیمنٹ ہے. ٹاکنگ ٹیبل جو ہے جہاں یہاں یہ اپنا مدعا رکھیں گے, ہم اپنا مدعا رکھیں گے, وہاں سے جو ہے وہ سلوشن نکلے گا. تو بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ کا رخ کرنا چاہیے, اس کو چلنے دینا چاہیے, اور وہاں سے جو ہے وہ ڈبیٹ جو ہوگی وہ اس ملک کے مسائل حل کرے گی, ان کے مسائل حل کرے گی. تو ہم تو بالکل ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ سڑکوں کا رخ جو ہے وہ کرنا چھوڑیں. ملک جو ہے وہ سٹیبلائزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے, روپی ڈالر جو ہے الحمدللہ سٹیبل ہے. 1.1 بلین کی ایک اور ٹرانچ آ گئی ہے آئی ایم ایف کی. جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ عروج پہ ہے. اسی طرح سعودی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے دھیانے پہ بالکل آنے لگی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے چند ہفتوں میں بڑی اچھی خبریں آنے لگی ہیں. تو آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی مت پھیلائیں, آپ ملک کو جو ہے وہ اس کی ترقی کو ڈی ریل نہ کریں جو فائنلی ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں. صحیح ہے. مہربان صاحب, شدید ترین جنگوں کے بعد بھی ہوتے مذاکرات ہی ہیں, آخر کیوں نہیں آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ کیوں آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں؟ مذاکرات کب ہوتے ہیں؟ جنگوں کے بعد بھی جب مذاکرات ہوتے ہیں, when everybody comes to the table اور گفتگو ہوتی ہے تو ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایک بیسک سی بی ایمز ہوتے ہیں اس سے پہلے, رائٹ. اب یہ بات کریں ایک ٹاکنگ ٹیبل کی, مجھے لگتا ہے ٹیبل ہی ٹاک کرے گی, ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ٹاک کر رہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ نے ایسا ماحول نہیں بنایا. آپ صرف دیکھیے کھوکھلے الفاظ نہیں بیان کر سکتے نا. ماحول کیسے بنے گا؟ اسمبلی میں آپ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ جی ہاں جی مذاکرات ہونے چاہیے, ہم چل کے جائیں گے. کیا کریں گے؟ آپ کو لگے گا کہ آپ ماحول بن گیا ہے. میں بتا رہی ہوں, اس کے بعد آپ یہی بات کرنے, آپ اسی سانس میں آپ جس قسم کے جملے کستے ہیں ایک جماعت کے اوپر, ملک دشمن ہے, دشمنوں جیسا سلوک ہونا چاہیے ہے, سارے ان کے قلم ہونے چاہیے, یہ 9 میں جلاؤ گے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا تھا نا, تبھی سر قلم کر دینا چاہیے تھا. اور پھر then she tried to explain it or something کہ میں تو یہ کہہ رہی تھی, میں تو وہ کہہ رہی تھی. فتنے کا سر
कलम उन्होंने कहा था। नहीं, फितना किसको बुला रही थी, फितना बुला किसको रही थी? नहीं, what I'm saying is अभी भी एक तलखी पाई जाती है इनकी ज़बान में, इनकी गुफ्तगू में। ज़बान नरम करें तो आप समझते हैं कि मुज़ाकरात का माहौल पैदा हो सकता है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। आखिरी जुमला, हमारे जो लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दायर, उनको मुकदमों को चलाएं तो सही ना, सिर्फ रिमांड पे रिमांड लेते हैं। ठीक है, चलिए जी, जिनकी सजाएं बनती हैं उनको सजाएं दें, जिनकी नहीं बनती उनको आज़ाद करें। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।